ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں کعبہ تعمیر کر لیا، اس کا ذکر آگے آئے گا، تعمیر کر دیا، تو چونکہ ہر نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، اور ہر نبی اس بات کا عہد و پیمان کر چکا تھا، ہر نبی ان پر ایمان لانے کا اقرار کر چکا تھا، ہر نبی کے سامنے عظمت رسالت محمدی اجاگر تھی، حضور علیہ السلام کی شان اجاگر تھی، اور بہت انبیاء ایسے گزرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے اور آپ کے دیدار کی آرزو کرتے رہے۔ تو بہت سے انبیاء کو کتب میں، جیسے قرآن مجید نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آقا علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی ولادت کا تذکرہ، ولادت کے شہر مکہ کا تذکرہ، آپ کے ہجرت کا تذکرہ، ہجرت کے شہر مدینہ کا تذکرہ، مدینہ میں آپ کی قبر انور کے ہونے کا تذکرہ، اور مکہ میں آپ کے جوان ہونے کا تذکرہ، پھر آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقے، ساری نعتیں آقا کی ساری صفتیں، سارے وصف، سارے تذکرے تورات انجیل سمیت ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے، ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے، اور تمام انبیاء آقا علیہ السلام کے تذکرے پڑھ پڑھ کے اپنی امتوں کو بتاتے تھے، یہودیوں تک کو یاد تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے آقا علیہ السلام کی شان کے تذکرے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید حضور علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، چونکہ سب انبیاء جو بعد میں بنی اسرائیل سے آ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، لہذا ایک گروہ تو انبیاء کا ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے فرائض ادا کرتے، جان کر کے تاجدار کائنات و نبی آخر الزمان مکہ میں مبعوث ہوں گے۔ سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مبعوث ہوئے، ہزار میل کا سفر کرتے کرتے دیدار مصطفیٰ کے شوق میں مکہ آ گئے تھے، انہوں نے عمریں مکہ میں گزار دی تھی کہ کبھی رب کا وہ محبوب، اس کے حسن کے طلوع کا وقت آئے گا اور ہمیں دیدار کا موقع نصیب ہوگا، ہم ان کا زمانہ پائیں گے۔ تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تو مکہ کی وادی میں آ گئے تھے اور یہیں رہے تادم وصال، اور 300 یا 700 انبیاء علیہ السلام، ان کی تو وفات بھی مکہ میں ہوئی، اور ان کے مزارات کعبہ شریف کے مطاف میں ہیں، صحن کعبہ کے اندر ہے، اس کے اوپر کعبے کا سین بنا ہوا ہے، اور یہ کل مخلوق اور امت جب کعبے کا حج کرنے جاتی ہے، ایک ان کا حج ہوتا ہے، ایک 300 انبیاء کے مزارات کی زیارت ہوتی ہے، 300 یا 700 انبیاء کے مزارات صحن کعبہ میں، مطاف کعبہ میں، کعبہ کے ارد گرد، اس خیال سے کہ ہماری عمر میں، ہماری زندگیوں میں اگر تاجدار کائنات آ گئے تو حضور کی غلامی کا شرف ہو جائے گا، حضور کا دیدار مل جائے گا، اور چلو اگر ہماری زندگی میں مبعوث نہ ہوئے تو دفن یہاں ہوتے ہیں، جب بھی آئیں گے، جب اس کعبے کا طواف کریں گے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے، جب بھی آئیں گے، بھلا طواف تو اس کعبے کا ہی کریں گے نا، تو ہم ان کے قدموں کے نیچے پڑے ہوں گے، یوں ان کے تلووں کے بوسے ہوتے رہیں گے۔ تاجدار کائنات کے انتظار میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء نے وادی مکہ میں عمریں گزار دیں، بتا دیں، اور ان کے مزارات صحن کعبہ میں اور بعضوں کے حتیم کعبہ میں 70 کے قریب یا اس سے زائد انبیاء علیہ السلام تو مینا میں مدفون ہیں، مسجد الخیف میں 70 انبیاء، جہاں 3 دن حاجی قیام کرتے ہیں، یہ سارے راستے تھے، ان کو خبر تھی کہ یہ حج کے راستے ہوں گے اس محبوب مکرم کے، یہ ٹھکانے ہوں گے، یہ عرفات ہوگا، یہ مزدلفہ ہوگا، یہ مینا ہوگا، یہ شہر مکہ ہوگا، تو جو جو آقا کے راستے تھے انہی راستوں پہ ٹھکانے کرتے گئے، وہیں ان کے مزارات ہوتے گئے۔ تو انبیاء کا ایک گروہ تو وہ تھا جو ادھر ہی آ کے آباد ہو گئے، اور کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام وہ تھے جو ادھر ہی مبعوث ہوئے اور وہیں ان کے مزارات بنے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب مکرم کو چونکہ تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، لہذا اس کا ظہور بھی عملاً دنیا میں ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی ہونا چاہیے، ڈیمونسٹریشن بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے معراج کی رات مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں لے جا کر تمام انبیاء کو صف در صف حضور کی اقتداء میں کھڑا کیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے جمیع انبیاء اور رسول کی امامت کرائی۔ تو شب معراج جب سب انبیاء حاضر ہو گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو سب کی خواہش دیدار پوری کر دی اللہ نے۔ وہ نبی، ہر نبی جو حضور کے ڈنکے بجاتا رہا تھا، حضور کی آمد کے تذکرے کرتا تھا، حضور کے اوصاف کے گن گاتا تھا، اپنی اپنی امت کو حضور کی غلامی کی دعوتیں دیتا تھا، اور ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں آقا علیہ السلام کے نغمے اڑاتا تھا۔ ہر نبی ہر رسول منتظر تھا کہ جس کے تذکرے کرتے کرتے عمر بیت گئی، کبھی ان کا دیدار بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ارواح انبیاء، تم نے عمر بھر میرے مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے، آج میں تمہاری دیرینہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے محبوب کو ادھر لا رہا ہوں، جمع ہو جاؤ۔ مسجد اقصیٰ میں صف در صف کل انبیاء جمع ہو گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آقا یہ سارے انبیاء ہیں جو آپ کی آمد کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں کائنات انسانی میں، آج ان کو امامت کراتے اپنا مقتدی بنا لیں۔ ان کی آرزو تھی کہ حضور کے امتی ہو جائیں، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی اقتداء میں لے لیا۔ شب معراج سب انبیاء کو حضور کی اقتداء میں دے دیا گیا۔ اب سمجھے؟ اب ملائکہ بولے، باری تعالیٰ تمام انبیاء کو تو نے محبوب کی اقتداء عطا کر دی، حضور کا دیدار بھی عطا کر دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا، میرے محبوب اس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بعد اب معراج کا دوسرا سفر آسمانی کائنات میں ہوگا، اور عرش اولیٰ پر جا کے سدرۃ المنتہا تک اس معراج کے سفر کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اور تمام ملائکہ سے کہا، اے کل آسمانی کائنات کے فرشتوں، سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔ جیسے کل انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے تھے اور میرے محبوب کے دیدار سے بہرہ یاب ہو گئے تھے، تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے اور حکم دیا کہ جمع ہو جاؤ، میرے محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے، میں تھوڑی دیر روک لوں گا، سواری کی بدلی کر دیں گے، براق کو اتار دیں گے، براق نے بھی یہی رہ جانا ہے، آگے براق نہیں جا سکتا۔ کہ عالم لامکاں کہ جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ذاتی ہیں، براق کا نور ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو براق نے بھی یہی رہ جانا ہے اور جبرائیل امین نے بھی یہی رہ جانا ہے۔ تو یہاں ایک بدلی ہونی ہے، وقت لگے گا، تم سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ، جتنی دیر میرے مصطفیٰ یہاں قیام کرے تم جی بھر کے دیدار کر لینا۔ اور سورہ نجم میں کہا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب سدرۃ المنتہا کے درخت کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، کل کائنات کے ملائکہ اس رات سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے تھے۔ انبیاء کو دیدار مسجد اقصیٰ میں کروا دیا، ملائکہ کو دیدار سدرۃ المنتہا پہ کرا دیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ معراج مصطفیٰ کا شروع ہوا۔ پھر تو گویا عالم دنیا میں بھی ظہور کروا دیا، ڈیمونسٹریشن۔ پھر عالم اولا، ملأ اعلیٰ میں سدرۃ المنتہا اور عرش اولا پر ملائکہ کو دیدار کروا کے آقا کی غلامی میں دے دیا۔ اور پھر ان کی ایک اور آرزو بھی تھی کہ عمر بھر تو زمین پہ رہیں گے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم آسمان پر ہیں، طرح طرح کی ڈیوٹیز میں مصروف ہیں، تو عمر بھر حضور کی امت دیدار بھی کرتی رہے گی اور مدینہ پاک بھی جاتی رہے گی اور صلاۃ و سلام بھی بھیجتی رہے گی، ہم کیوں محروم رہ گئے؟ کعبہ تو نے ہمیں دے دیا، ایک کعبہ یہ بیت یہ زمین پر ہے کعبۃ اللہ، اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے، ملائکہ وہاں طواف کرتے ہیں، پورا بیت المعمور۔ بیت المعمور کہتے اس لیے ہیں کہ ملائکہ سے معمور رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ انسانوں سے بھرا رہتا ہے تو بیت المعمور ملائکہ سے بھرا رہتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اس کعبے کے اوپر ہے۔
وہ آسمانی کعبہ ہے، تو باری تعالیٰ تو نے کعبہ تو دے دیا، مگر کعبے کا کعبہ تو زمین پہ رکھا ہے۔ کعبہ تو اوپر دے دیا بیت المعمور، مگر کعبے کا کعبہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کا در اقدس، تو اس کو بھی اللہ پاک نے سبیل پیدا کر دی کہ 70,000 فرشتے اب ہر روز صبح آتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی قبر انور کو اپنے پر لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں، جیسے انسان جالی کو ہاتھ لگاتا ہے نا، ہمیں تو ادب کے لیے نہیں لگاتے، مگر ملائکہ تو نور ہیں، وہ اپنے پر مس کرتے ہیں حضور کی قبر انور کو اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ دیدار مصطفیٰ کے لیے صبح آتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں۔ ہر روز دستہ تبدیل ہوتا ہے 1,40,000 ملائکہ کا، اور 70,000 کا ایک گروہ جو ایک بار آتا ہے، قیامت تک اسے دوبارہ باری نہیں ملتی، قیامت تک آتے رہیں گے۔ 70,000 صبح، 70,000 شام۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن قیامت بپا ہوگی، تو یوم قیامت آقا علیہ السلام جب قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، بعثت ہوگی آپ کی قیامت کے دن باس، اس دن بھی 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں حضور باہر نکلیں گے، 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں نکلیں گے۔ وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 70,000 ملائکہ جن کے جرمٹ میں نکلیں گے، وہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کی اس دن ڈیوٹی تھی، قبر انور کے طواف کی اور زیارت کی۔ تو اس دن باس کا وقت ہوگا تو ان کے 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں نکلیں گے۔ تو ایک شرف اللہ پاک نے دنیا میں عطا کر دیا انبیاء کو، اور ایک شرف یہی ڈیمونسٹریشن قیامت کے دن عطا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء بھی آج تک ہوئے تحت لواء، سارے کے سارے فآدم ومن دونہ تحت لواء، میرے جھنڈے حمد، میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم یا آدم کے سوا جتنے پیغمبر ہوئے سارے میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ان کا خطیب ہوں گا، قیامت کے دن میں سب انبیاء اور رسول کا امام ہوں گا، میں ان کا قائد ہوں گا، اور میں ان کا نمائندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والا ہوں گا۔ اور قیامت کے دن جب ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا اور ہر امت پریشان ہوگی، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، وہ جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب کو حضور کی متابعت میں، حضور کی تابعداری میں